رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم لوگ اس سے پہلے جو بات کیے تھے اس دور کے بات کر رہے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنے سے پہلے کا وقت، کہ 25 سے 35 ایئرس میں کیا ایونٹس ہوئے اس پہ ہم لوگ بات کر چکے تھے۔ مین ایونٹ ایک ہی ہوا تھا جو کہ کعبہ کی تعمیر، اور اس کے بعد اب 35 to 40 ایئرس میں وہی آنا شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے 1-2 سالوں میں کیا کیا واقعات پیش آئیں اس پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی آنے سے پہلے اس وقت ایسا دور تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو پہلے سے اس کا انتظار تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں یا کچھ اس ٹائپ کے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ کئی لوگوں کے بارے میں ہم لوگ بات کی جو لوگ انتظار میں تھے کہ آخری نبی کا اب ظہور ہو چکا ہے اور وہ اب ہم ان کے پہچانیں گے اور ان پہ ایمان لائیں گے۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے۔ اس میں سے ایک سلمان الفارسی، جن کا واقعہ ہم لوگ پچھلے ہفتے بات کیے تھے۔ تو سلمان الفارسی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فارس کے تھے۔ پوری ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اگر آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گا۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے قبول کر لیا سلمان الفارسی، لیکن ابھی بھی غلام تھے وہ۔ اب اسی وقت میں کیا ہوا، اسی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر کے قباء آئے تھے۔ قباء سے مدینہ آئے اور مدینہ میں رہے، کئی سال گزرے، اور اسی وقت بیچ میں کیا ہوا، بدر کی لڑائی ہوئی، جنگ بدر ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی، اس کے فوراً بعد اس کو بولتے ہیں جنگ احد۔ لیکن یہ دونوں لڑائی میں شرکت نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ یہ خود کیا تھے؟ غلام تھے، کسی یہودی کے غلام تھے، تو ان کے پاس تو اپنا کوئی چوائس تھا نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ اپنی آزادی کو خریدو۔ کیا کرو؟ اپنی آزادی کو خریدو۔ اس وقت کا طریقہ کیا تھا کہ جو بھی غلام، جو بھی مالک ہوتا تھا، تو وہ اپنے چاہے تو اپنے غلام کا ایک اماؤنٹ، ایک قیمت طے کرتا تھا، اور اگر غلام وہ دے تو وہ آزاد ہو گیا۔ یہ طریقہ ہوتا تھا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اللہ کے رسول، کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیسے ادا کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فکر مت کرو، تم کر لو گے۔ پھر یہ اپنے مالک کے پاس گئے اور بات کی کہ مجھے آزادی کے بارے میں بات کیا، تو اس کے مالک نے کچھ شرط رکھا کہ ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن پورا کر دو، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ شرط کیا رکھا کہ تم کو 150 کھجور کے پودے لگانے پڑیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 300 کھجور کے درخت لگانے پڑیں گے، اور کیا چاہیے؟ 40 گرام گولڈ، سونا۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی کہ یہ جو 40 گرام سونا ہے یہ بہت زیادہ ہے، آپ اس کو چاندی میں کنورٹ کر دیں، 40 گرام میں چاندی کر دیں۔ لیکن اس کے مالک نے نہیں مانا، بولا کہ نہیں، مجھے 40 گرام سونا چاہیے۔ خیر، وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ مالک نے میری یہ شرط لگائی ہے، یہ میں کیسے پورا کر پاؤں گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ میں پورا کر پاؤں گا۔ خیر، نبی نے صحابہ میں اعلان کیا کہ اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو۔ عام اعلان ہو گیا، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اور انہوں نے کہا، سب کو پکارا کہ تم سب عرب ہو، وہ فارسی ہیں، تم آزاد ہو، وہ غلام ہیں، لیکن وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کی تو وہ تم میں سے ہی ایک ہے، ان کی مدد کرو۔ خیر، صحابہ مل گئے پودے جمع کرنے میں۔ کوئی 1 پودے لایا، کوئی 5 پودے لایا۔ درخت، کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا، جو چھوٹے چھوٹے درخت لگاتے ہیں، پہلے چھوٹے اس کے کیا بولتے ہیں، پلانٹ پہلے چھوٹا سا گرو کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ہم ری پلانٹ کرتے ہیں۔ تو ویسے کوئی 5 لا رہا ہے، کوئی 10 لا رہا ہے، کوئی 20 لا، جس کے جتنا بن سکا وہ کھجور کا درخت چھوٹے چھوٹے پلانٹ لے کے آتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم صرف
پیڑ اکٹھے کرو، زمین میں مت لگاؤ، ابھی تم اپنا پیڑ اکٹھے کرو، زمین میں مت، زمین تیار کر لو، اسے لگانا مت، جب لگانا ہو تو مجھے بلانا ہے۔ تو سب لوگ مل کے پیڑ اکٹھا کیے، تو قریب جو ایک جگہ پہ آتا ہے کہ 300 کا ڈیمانڈ تھا، 300 پودے تیار ہو گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹل 300 کا ڈیمانڈ کیا تھا، 300 بیج بن گئے، یعنی پلانٹ بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس کو پورا کیوں بنایا، قطار لگایا اس کو، کہاں کہاں پہ رکھنا ہے، سب جگہ پہ رکھ دیا اب یہ صحیح، اور گڑھا کھدوا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہاتھوں سے 300 پودے لگائے، اپنے ہاتھوں سے 300 پودے لگائے۔ جو ان کے مالک نے شرط رکھی تھی کہ 300 پودے زندہ ہونا چاہیے، 300 اچھے پودے، بالکل لگے ہوئے پودے ہونے چاہیے، کسی لگ گئے اور مر گئے وہ نہیں، 300 زندہ پودے ہونے چاہیے۔ اور جن کو معلوم ہے، پتہ ہے کہ جو پلانٹیشن جب کرتے ہیں تو اس میں سے کئی سارے پودے مر جاتے ہیں، اب پیدا کر لو، کئی سارے پودے کیا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں ری پلانٹیشن میں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خود لگایا، اور اس کی برکت یہ تھی کہ اس میں سے ایک بھی پودا، ایک بھی نہیں مرا۔ ایک شرط تو پورا ہو گیا۔ پھر سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں سونا کہاں سے لاؤں گا، 40 گرام سونا یہ تو میں کہاں سے، میرے بس کا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت ریسنٹلی پتہ نہیں اللہ کی کوئی مدد تھی، کسی انسان کو ایک سونے کی بڑی سی چٹان یا کھان ملی، اس نے اپنا ایک سونا، اس میں سے اپنا سونا کا ٹکڑا لایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیا، کپڑے میں لپیٹ کے لا کر دیا، بولا کہ آپ کے لیے تحفے کے طور پر لایا ہوں۔ اور نبی نے وہ اسے اٹھایا اور سلمان کو دے دیا کہ لے کے جاؤ۔ ہاں، سلمان نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ لیکن میں اتنا قرض نہیں لے سکتا، میں آپ کو کیسے لوٹاؤں گا، میں تو پوری جماعت کا قرض دار ہوں، مطلب اتنے لوگوں نے میرا فیور کیا ہے، میں ان کا بدلہ کیسے دوں گا، پلس آپ اتنا سونا دے رہے ہیں، میں اس کا کیسے بدلہ دوں گا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فکر مت کرو، اللہ مجھے لوٹا دے گا۔ سلمان کو معلوم نہیں تھا کہ سونا کتنا ہے، انہوں نے بس اپنے گئے اور مالک کو دے دیے، مالک نے تولا، اور سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم واللہ وہ ایگزیکٹ 40 گرام تھا، وہ ایگزیکٹ 40 گرام تھا۔ اور اس طرح سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے۔ تو ایک طرح سے یہاں پہ کیا میسج ملتا ہے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کمیونٹی کے ساتھ ہیلپ کی۔ یہ نہیں کہ دیکھ لو تم لوگ کر لینا، ایک غریب آیا ہے اس کی ہیلپ کر دینا، جی نہیں، ہول ہارٹیڈلی، پورے دل سے، اپنے جسم اور جان سے لوگوں کو بھی ساتھ میں لے کے چلنا ہے، خود اپنے ہاتھ سے جو شرط ہے وہ پورا کر رہا ہے، یعنی ایک کمیونٹی والی فیلنگ، ایک سماج کو بنانے والا ہے کہ سماج کیسے بنتا ہے۔ صرف انسٹرکشن، لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انسٹرکشن دے رہا ہے، بلکہ انسٹرکشن کے ساتھ ساتھ خود اس میں پوری طرح سے انوالو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے وہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئے، اور اس کے بعد جو پہلی جنگ میں جو شامل ہوئے، ان کا اس جنگ کا نام تھا غزوہ خندق، غزوہ خندق، جس کو اس کو اجحاب کی لڑائی بھی کہتے ہیں، اجحاب۔ تو اور اس کے بارے میں ہم لوگ تو بعد میں بات کریں گے، جب اس ٹائم میں آئیں گے، چونکہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو کچھ باتیں بیان کر دیں، ان کے بارے میں جان لی جائے۔ تو جو پہلی بار جو شرکت کی ایک غزوہ خندق میں، تو انہی کا مشورہ تھا کہ خندق کھودا جائے۔ جب مدینے پہ اٹیک ہونے والا تھا تو مشورہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بھئی کیسے کیا جائے، کہ بہت بڑی تعداد میں فوج آئی ہم پہ اٹیک کرنے کے لیے، ہماری تعداد بہت کم ہے۔ مشورہ کیا کہ کیسے نپٹا جائے ان سے، کیا اسٹریٹجی کیا ہو۔ تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے مشورہ دی، ان کا مشورہ تھا کہ ایسا خندق کھودا جائے۔ وہ 40 میٹر کا خندق تھا جو کھودا گیا پورے مدینے کے، جہاں جو ایک طرف تو پہاڑ تھا، جہاں ادھر پہاڑ نہیں تھا ادھر کی طرف، تاکہ دشمن نہیں آ سکے۔ تو خیر اس کے بارے میں ہم لوگ بعد میں بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، جب وہ خدائی کے لیے قبیلوں کو بانٹ دیا تھا،
قبیلے کا گروپ 10 لوگوں کا گروپ بنا دیا تھا کہ ہر قبیلے کے جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو اپنے حساب سے ہر آدمی کا اپنا اسٹرینتھ ہے، ویکنیس ہے، کوئی بہت مضبوط ہے، کوئی اپنے قبیلے کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے کون کیا کر سکتا ہے. تو قبیلے وائز وہ گروپ بنا دیے تھے تاکہ اپنا ڈیوٹی لے، اپنا کام کریں. اور اس میں اجنبی کون تھے؟ ایک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک اجنبی تھے. یہ کسی قبیلے سے، وہاں کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے. وہ نہ وہ انصار میں سے تھے. انصار کس کو بولتے ہیں؟ جو مدینے والے تھے. نہ اس میں سے تھے، نہ مہاجر میں سے تھے. مہاجر وہ کن کو کہتے ہیں؟ جو مائگریٹ کر کے آئے تھے مکہ سے، ان کو مہاجر کہتے ہیں. دونوں میں سے کسی میں نہیں تھے. تو اب مہاجر اور انصار میں بحث ہوئی کہ یہ میری ٹیم میں رہیں گے، یہ تو انصار ہیں، یہ سلمان میری ٹیم میں رہیں گے. دونوں کہہ رہے ہیں کہ میری ٹیم میں رہیں گے، اور دونوں کے اپنے اپنے جواز تھے. مہاجر کہنے لگے کہ یہ جو مکہ سے آئے تھے کہ ہم لوگ باہر سے ہیں، یہ بھی تو باہر کے ہیں، ہماری ٹیم میں رہیں گے. یہ انصار کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری ٹیم میں ہے، یہ آپ کے آنے سے پہلے سے مدینے میں ہے. آپ مکہ سے آئے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے سے مدینے میں ہیں، یہ مدینے والے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں کہ میرے اس گروپ میں رہیں گے، یہ میرے ٹیم میں رہیں گے. اور بات اتنی ہو گئی کہ اب اس کا مسئلے کا حل نہیں ہو رہا تھا. دونوں اپنے دلیلیں دینے لگے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے نہیں جاتے تھے. صحابہ بہت احترام کرتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے نہیں جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن یہ مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا ان کے بیچ، کیونکہ یہ سولو ہی نہیں ہو رہا ہے، کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. پھر آخر میں ان کو آنا پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ بتائیے کہ فیصلہ کیجئے کہ یہ سلمان کدھر رہیں گے. انہوں نے دونوں کی باتیں سنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. مہاجروں نے کہا کہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، انصاروں نے کہا تمہارے ساتھ بھی نہیں ہے. بولنے کہ سلمان میرے اہل خانہ میرے ساتھ رہیں گے، میرے پریوار والوں کے ساتھ رہیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو مرتبہ دیا کہ میرے گھر والوں کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ مل کے خدائی کریں گے. تو یہ تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جو کہ کافی وقت سے انتظار میں تھے، کہ نبی کے آنے کے انتظار میں تھے. ویسے ہی ایک اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو اس وقت کے اسکالر تھے یا اس وقت کے لوگ تھے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، جن کو اللہ نے یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو معلوم تھا یا یہ خبر ملی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے پہچان میں، ان کے انتظار میں تھے. اس میں سے ایک شخص کا نام ہے عمرو بن مرہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے ایک لیڈر تھے، کافی رسپیکٹیبل، کافی وہ ایک جن کی عزت تھی. کہتے ہیں کہ وہ حج کو جا رہے تھے. اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا، بتایا تھا نا، ان کے طریقے تھوڑے الگ تھے، لیکن اس زمانے میں بھی لوگ حج کرتے ہیں. عمرو کہتے ہیں کہ جب میں حج کے لیے جا رہا تھا اور مکہ میں تھا تو رات کو میں سو رہا تھا. اچانک میں جگ گیا اور دیکھا کہ کعبہ سے ایک نور نکلا، اور جب میں نے وہ نور سے ایک آواز سنی، وہ نور صرف کعبہ سے نور نکلا، اس میں سے کچھ آواز نکلی، اور میں ڈر گیا. اور جو آواز نکلی اس میں جو کچھ اشعار ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، کچھ آواز نکلی، جیسے اندھیرا خط، جس کا مفہوم ہے، مطلب ہوتا ہے نا، معنی یہ ہے کہ اندھیرا ختم ہونے والا ہے، اندھیرا مٹنے والا ہے، روشنی یعنی پوری زمین روشن ہونے والی ہے، آخری نبی بھیجے جانے والے ہیں. اور ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تو کیا ہو رہا ہے. یہ مطلب انہوں نے بس سمجھا کہ ایسا ہی کچھ ایسا واقعہ ہوا، یا کچھ خواب آیا ہوگا، یا کچھ ایسا، انہوں نے اس بات کو ایسا گزرا ان کے ساتھ. کچھ راتوں کے بعد پھر ایسا ہی ہوا، اور پھر ویسا ہی آواز آئی کہ اسلام ظاہر ہو گیا،
اور بتوں کو توڑ دی گئی. اس طرح سے کچھ انہوں نے ایسے ہی عمر نے کہا کہ وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور بتایا کہ میں نے ایسے ایسے سنا ہے اور ایسے ایسے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے مطلب رات میں. کس نے ان کے باتوں پہ یقین نہیں کیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو. پھر وہ ایک راہب کے پاس گئے. راہب مطلب جو اس وقت کے مونک ہوتے تھے, جو سادھو ہوتے تھے یا جو عالم ہوتے تھے, ان کے پاس گئے. عمر نے اس راہب کو بتایا کہ انہوں نے جو دیکھا سب بتایا. راہب نے کہا کہ تم دیکھے ہو یہ ایک ایسا یہ انسان ہے جن کا نام احمد ہوگا, وہ نبی بنا کر بھیجے جائیں گے. اور یہ جب انہوں راہب سے جب یہ ساری باتیں کہی تو یہ باتیں ان کے ذہن میں بیٹھ گئی. ٹھیک ہے. کئی سالوں کے بعد عمر جب مکہ آئے, یہ تو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کی بات ہے جب یہ راہب اپنا سٹوری بتا رہے ہیں. کئی سالوں کے بعد اب دوبارہ عمر آئے مکہ میں, اور تب انہوں نے لوگوں سے سنا کہ کوئی انسان ہے یہاں پہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے. تو خیر تو وہ تلاش کیے, ان کے پاس گئے اور انہوں نے جو دیکھا تھا سب بتایا. جو انہوں نے دیکھا تھا ان کے پاس بیٹھے اور بتایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر, میں وہی آدمی ہوں جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو. میں وہی انسان ہوں جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو. میں ان لوگوں کو خون کی حرمت کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہوں. یعنی اے اللہ کا نبی ہوں, مجھے لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے, میں اسلام کی طرف بلاتا ہوں. مجھے لوگوں کا ناحق خون کرنے سے منع کیا گیا ہے, اور میں انہیں سارے بتوں کو چھوڑنے کی کہتا ہوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں. میں اللہ کے گھر کی یعنی کعبہ کا احترام کرنے کو کہتا ہوں. میں روزے رکھنے کو کہتا ہوں, نماز پڑھنے کو کہتا ہوں. یعنی یہ مطلب جو چیزیں ہیں, میں جو اس دعوت کو قبول کر لے گا وہ جنت جو جنت میں جائے گا, جو انکار کرے گا اس کے لیے جہنم ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اے عمر, اور وہ تمہیں آگ سے بچا لے گا. عمر نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا. یہ بھی ایک اس ویسے آدمی میں سے تھے جو کہ انتظار میں تھے, ان کو ایسا کچھ ہوا تھا ان کی وجہ سے, اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ انتظار کر رہے تھے. اور ان کو جب معلوم ہوا تو فوراً انہوں نے کیا کیا, اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کر لیا تو وہ واپس اپنے قوم میں آئے, جو کہ بڑی شدت سے بتوں کو پوجتے تھے. وہ بہت زیادہ ان کے, بلکہ ان کے فادر خود جو ہے نا, یہ خود ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ یہ بتوں کا دیکھ ریکھ کرنا, صاف صفائی ان کا ان کے. تو عمر چونکہ یہ تو اب اسلام قبول کر لیے تھے, دل میں بڑی سخت نفرت تھی بتوں کو لے کر. آئے تو انہوں نے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی حق ہے اور ایک ہے, اور ان مورتیوں کو چھوڑ دو. اور فائنلی وہ پورا وہاں پہ کر کے واپس آئے کہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول مجھے دین کے بارے میں سکھائیے, اور مجھے اپنی قوم کے سکھائیے, اور مجھے اپنی قوم کے پاس بھیج دیجئے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے کا جو پیغام ہے میں ان کو پہنچاؤں. جیسے اللہ نے میری زندگی کو روشن کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگیاں بھی روشن ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, بہت اچھی سجیشن دی کہ ہارش مت بنو, ہارش نہیں بنو, کہ بہت نرم رہو, سافٹ رہو, نرم رہو, سیدھے رہو, اور بہت ہی ریسپیکٹفل رہو, آدر کے ساتھ سچے بنو, گھمنڈ مت کرو, اور ان سے اپنی قوم سے بات کرو, ان سے جلن مت رکھو. ان کو یہ سب کے بعد ان کو دعوت دو, عزت اور شرافت سے کام لو. کیا کیا کوالٹی سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ نہیں کہا کہ فوراً اسلام قبول کر لو, نہیں. اس کے لیے کیا طریقہ بتایا, سافٹ رہو, ایماندار بنو, سچے بنو, سختی مت کرو, لوگوں سے جلن مت کرو, یہ سب کرو. یہ ساری کوالٹیز لے کر آؤ, تب ان کو دعوت دو. خیر عمر کو سمجھ میں آئی باتیں. جب عمر واپس آئے اپنی قوم میں, اور دھیرے دھیرے ان کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر انہوں نے محنت کیا, تو پتہ چلتا ہے کہ پوری قوم نے, سوائے ایک انسان کے آتا ہے کہ پوری قوم نے اسلام کو
قبول کر لیا ان کی محنت کی وجہ سے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور وہ اپنی پورے قوم کو اکٹھا کیا اور ان کو لے کر آئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے 1 بائی 1 سب سے ملاقات کی. تو یہ ایک ان کا واقعہ تھا. ایک اور واقعہ آتا ہے کافی انٹرسٹنگ ہے, عمر بن خطاب, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جب وہ خلیفہ تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ دوسرے خلیفہ ہیں. اس وقت ان کے دور میں باتیں ہو رہی کب, جب وہ خلیفہ ہیں. اس ٹائم میں ایک انسان آیا بنو جرائے کا ایک آدمی مسجد میں آیا, اور عمر رضی اللہ عنہ دیکھا انہیں. تو اس آدمی نے عمر رضی اللہ عنہ سلام کیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہیں, مطلب کہ آپ اسلام لا چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, مطلب انہوں نے ہاں میں کہا, جواب دیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پہلے کاہن تھے. کاہن مطلب کس کو بولتے ہیں؟ جو فیوچر بتاتا ہے, جو بھوشیہ بتاتا ہے, جوتش. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم پہلے کاہن تھے نا؟ وہ آدمی تھوڑا سا ناراض ہوا, آدمی کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگا. بولے کہ یا امیر المومنین, جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے کسی نے یہ بات نہیں چھیڑی, کسی نے مجھے یہ بات نہیں چھیڑی. میں تو بھول گیا ہوں اس بات کو, مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں تھا, اس پہ کوئی فخر نہیں ہے کہ میں کاہن تھا. یہ بات کیوں چھیڑ رہے ہیں آپ؟ عمر نے کہا کہ نہیں واللہ میرا ارادہ تم کو شرمندہ کرنے کا نہیں ہے, میں معافی مانگتا ہوں, میں کسی اور وجہ سے پوچھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا, یہ انٹرسٹنگ ہے, عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے پوچھ رہا تھا کہ پتہ نہیں تمہیں یاد ہے کہ نہیں ہے, لیکن مجھے یاد ہے. پتہ نہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ نہیں, لیکن مجھے یاد ہے ایک واقعہ کہ میں نے تمہیں جہالت کے دور میں دیکھا تھا. اب جہالت کا دور مطلب اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بتا رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس جہالت کے دور میں ایک بار نشے میں تھا, شراب پی کے نشے میں گھوم رہا تھا, جو میں کیا کرتا تھا. اور ویسے ہی میں کہیں پہ جا کے لیٹ گیا, کہیں سے ہی لیٹ گیا تھا. ایسی جگہ لیٹ گیا تھا جہاں پہ کچھ بت پڑے ہوئے تھے, لوگ وہاں بتوں کی پوجا کرتے تھے. میں وہیں ایک طرح سے بے ہوش سا ہوتا ہے نا, پی کے کیسا ہوتا ہے, میں ڈرنک کرنے کا ڈرنکن مین کہتا ہے نا, ویسے ہی پڑا ہوا ہے. میں ویسے ہی پڑا ہوا تھا, میں بے ہوش تھا, پڑا ہوا تھا, میرے سر میں شدید درد تھا. میں کونے میں پڑا ہوا تھا, لیکن دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں, کچھ لوگ الگ الگ جگہ سے آ رہے ہیں اور بتوں کے پاس جمع ہو رہے ہیں. اور اس میں تم بھی تھے, اور تم ایک بکرا لے کر آئے, اور اس کو قربان کرنا. بکرا ہوتا ہے نا, اس بتوں پہ لوگ بکرے کی بلی دیتے ہیں, کہتے ہیں نا بلی کرنا, قربانی کرنا بتوں کے نام پہ. تم لوگ بکرا لے کر آئے اور اس کو قربان کرنے کے لیے, اور پورا اس کو تم نے اس پہ کہتے ہیں نا اس کو بلی چڑھانا, اس کو قتل, اس کو مار دیا, اور پھر اس کے خون کو پورا مورتی وہ بت پہ لگاتے ہیں, لگا دیا. اس کے پیر کے پاس سب رکھ دیا ہوتا ہے نا, جو اس کو ذبح کیا, کاٹا کوٹا جو بھی کرنا تھا, اس کے پیر کے پاس, بت کے پیر پہ رکھ دیا. اور جب تم نے بکرے کا, جب دھیرے دھیرے نا بکرے کا جب پارٹس کاٹتے ہیں نا, پہلے اس کا پیٹ کاٹتے ہیں, اوپر سے یہ ایک ایک کر کے آرگنس, ایک ایک کر کے باڈی کا حصہ نکالتے ہیں نا. بکرے کو دیکھے ہوگے بندھے ہوئے, تم نکالتے جاتے تھے, وہاں رکھتے جاتے تھے, پورا شریر چیر دیے تھے اس کا. اور جب اس کا دل نکالنے ہی والے تھے تو اس بکرے سے ایک عجیب آواز نکلی, عجیب ڈرانے والی آواز نکلی. ایسا آدمی سنے گا تو بھاگ جائے گا. جب کہ ہوئے بکرے کے دل سے کچھ آواز نکلے تو آدمی سب چھوڑ کے بھاگ جائے گا. تو آواز نکلی, یا بنی جرح شاہ شہیون رجل فصیح قول بلیغ لا الہ الا اللہ. کہنے کا مطلب, جس کا مفہوم ہے, یا بنو جرح, یعنی اے جرح کی قوم. اس آدمی نے پکار شروع کر دی, یعنی آواز اب آنی شروع ہو گئی, پکار لگنا شروع ہو گیا, ایک نیا کلمہ آ گیا, لا الہ الا اللہ. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو پی کے ایسے ہی پڑا ہوا تھا کہیں کونے میں,
مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے لگا کہ میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہو، پھر واپس میں سو گیا، واپس میں سو گیا۔ تو اس لیے میں عمر علیہ السلام میں اسی لیے تم سے پوچھا کہ تم وہی کاہن تھے، کیا تم کو وہ دن یاد ہے؟ تم وہی اس وقت تم ہی تھے، میں تو بے ہوش تھا، پوری اچھے سے ہوش میں نہیں تھا، لیکن تم کو وہ دن یاد ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ مجھے اچھے سے یاد ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہ میرے لیے بڑی عجیب چیز تھی، میں اس یاد کے ساتھ جیا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، میں ان کے پاس گیا اور اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا کہ گائیڈنس مل جانا، ڈائریکٹ کہیں نہ کہیں بنا کسی کے محنت کے، ایسے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کس کو ہدایت دے دے معلوم نہیں۔ سب واقعے، یہ سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں، یہ تیاری ہے۔ جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم نماز ہی پڑھنا ہو، نماز کے لیے تھوڑی کہ اٹھے اور نماز پڑھنا شروع کر دیے، نماز کے لیے بھی تیاری ہوتی ہے، بھائی پاک ہے کہ نہیں ہے دھیان رکھنا پڑتا ہے، کپڑے پہنے ہیں کہ نہیں ڈھنگ سے دھیان رکھنا پڑتا ہے، وضو ہے کہ نہیں ہے وضو بنانا پڑتا ہے، پھر جب نماز بچھاتے ہیں پوری تیاری کرتے ہیں، تب جا کے کھڑے ہوتے ہیں، قبلہ کدھر ہے، جگہ کے پاک ہے کہ نہیں اس کا دھیان رکھتے ہیں، پھر قبلہ رخ کدھر ہے معلوم کرتے ہیں، تب کھڑے ہو، تب کہتے ہیں اللہ اکبر، پوری تیاری کرتے ہیں نا۔ ویسے ہی یہ اللہ تعالیٰ ایک 600 سال کے بعد وہی کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں۔ تو یہ تمام تیاریاں ہو رہی ہیں کہ شیطان کو اب انفارمیشن ملنا بند، بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں الہام یا اس طرح کے سے انفارمیشن کی اب آخری نبی آنے والے ہیں، تو یہ سب یہ اس کے تیاری سے جڑا ہوا ہے۔ ایک کاہن ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو نبی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کاہن تھا، میرے پاس جن آتے تھے، میں کافی وقت تک اس کا فائدہ اٹھایا، لیکن ایک دن انہوں نے کہا کہ مکہ جاؤ، آخری نبی کو ڈھونڈو، اسلام قبول کرو۔ جن خود آ کے بتا رہا ہے کہ آخری نبی کا وقت آ گیا ہے، مکہ جاؤ، آخری نبی کو ڈھونڈو، اسلام قبول کرو۔ اب میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ میرے لیے بہت بڑا لمحہ ہے۔ ایک کاہن خود اپنے بیان کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا وہ جن تمہارے پاس اب بھی آتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا ہے کہ جس دن میں نے پہلی بار قرآن کی آیت پڑھی، اس دن سے شیطان میرے پاس آنا بند ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ، جس دن سے ان کو قرآن سے تعلق ہوا، فرسٹ ریویلیشن معلوم ہوا، اس دن سے کیا ہوا؟ جن کا آنا بند، یعنی شیطان کا آنا بند۔ یہ ایک بہت بڑا اس میں حکمت ہے کہ انسان قرآن سے جوڑے اپنے آپ کو۔ یہ بہت زیادہ ایفرٹ ڈالتے ہیں ہم کہ شیطان کو بھگانا ہے، مارنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ انسان قرآن سے جڑ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود بخود کر لیں گے۔ پہلے قریب وہی آنے سے 2 سال پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر جانا شروع کر دیے۔ کبھی کبھی وہ مکے سے اور ایک اور امپورٹنٹ ہے کہ وہ کافی زیادہ کہتے ہیں نا وہ سوچ میں اور کافی زیادہ سماج کو دیکھ کر پریشان رہتے تھے، جو معاشرے کی حالت تھی لوگوں میں کہ جو ان کی برائیاں تھی، تو دیکھ کے اس میں کافی پریشان رہتے تھے، ان کو پہ غور کرنا اور ایک پریشانی کے عالم میں رہتے تھے۔ اور اسی وجہ سے کبھی کبھی وہ مکے سے باہر اپنی روزمرہ کی زندگی سے باہر نکل جاتے اور کچھ سوچتے سمجھتے چنتن کرتے، ہوتا نا ایک اکیلے میں وقت گزارتے، اور وہ جاتے کدھر؟ پہاڑیوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ایک جبل نور کی پہاڑیوں میں گئے، اور جب پہاڑیوں پر چڑھے پھر دوسری طرف نیچے اتر گئے، تو وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں پہ ایک کیو تھا جس کو بولتے ہیں غار ہیرا۔ وہاں پہ کیو تھا، غار ہیرا اتنا خطرناک نہیں ہے، یعنی جب اترے تو اس میں کیا دیکھا کہ اس میں ایک غار ہے، یعنی گفا ہے، کیو ہے، جس میں سے ایک چھوٹا راستہ ہے جہاں اتنا ہے کہ 2 لوگ اس میں جا سکتے ہیں، 2 لوگوں کے لیے اسپیس ہوتا ہے، اور اس کا 2 اوپننگ ہے، ایک طرف سے جانا، ایک طرف 2 اوپننگ ہے ایک طرح سے۔
اتنا بڑا ہے کہ انسان اندر جا سکے، اور دوسرا اتنا چھوٹا ہے کہ اس سے بس ہوا آ سکتے ہیں. تو چھوٹے والے منہ کے پاس جا کے بیٹھ جاتے. بڑے بڑے پتھر تھے تاکہ وہ ایک لگتا تھا کہ بڑے منہ سے آئے، ادھر چھوٹا سا منہ ہے لیکن ادھر سامنے کا پتھر ہے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کمرے جیسا ہو گیا. اور اس کے دروازے پہ بیٹھ کے دیکھتے تو وہاں سے کعبہ دکھتا، بیت اللہ دکھتا وہاں سے. جی پہاڑ کے اوپر تھا، کیف تھا یہ، بیت اللہ صاف صاف دکھائی دیتا. اور بڑی سکون، آرام دہ، اچھی ہوا دھیرے دھیرے آتی ہو کے، ہوا دھیرے دھیرے غار سے ہو کے گزرتی تھی، تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں ان کو بہت سکون اور چین ملتا. اس کو بولتے ہیں تہنس. تہنس مطلب ہوتا ہے تنہائی میں عبادت کرنا. پہلی بار کہتے ہیں کہ وہ تہنس یعنی اکیلے میں عبادت کرنا، دھیان لگانا. وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تھے. الگ الگ روایتیں ہیں کہ وہ کھانا پینا لے کے چلے جاتے. کہاں پہ؟ غار ہیرا میں چلے جاتے. وہیں غار جو تھا وہ جہاں پہ وہ معلوم کیے تھے وہاں جاتے. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا دیکھتی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے، جو معاشرے کو، سماج کے، سوسائٹی کے لوگ سوسائٹی کو دیکھ کے پریشان رہتے ہیں، تو یہ ان کو پورا ساتھ دیتی، پورا فل کوآپریٹ کرتے ہیں. تو یہ جاتے، اپنے کھانے پینا سامان لے کے جاتے اور وہاں پہ وقت گزارتے. اور جب سامان ختم، جب تک وہ رہتے جب تک سامان ختم نہ ہو جائے. یہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ پورا رمضان وہاں غار میں رہ جاتے ہیں. اس طرح سے الگ الگ روایتیں ہیں. اور ایک جگہ آتا ہے کہ ایک رمضان میں گئے، اگلے رمضان تک آئے. یہ ایسے کئی سارے ڈفرینسز ہیں، اللہ عالم. وہ اور اس میں کیا کرتے، وہ نماز پڑھتے کہ عبادت کیا کرتے، کیسے کرتے، وہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن وہ اپنے تنہائی میں وقت گزارتے، اللہ سے جڑتے وہ. اور اسے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اکیلے ہو کر، یہ کہتے ہیں نا، ایک گہری سوچ، اس میں ڈیپتھ میں جانا. اور اس میں اللہ کا کچھ ایک کہتے ہیں نا، ایک اللہ کی مرضی، ایک ڈیوائن ڈکری. یعنی اللہ نے نبی کے دل میں بات ڈالی کہ وہ تنہائی میں جائیں اور بیٹھے. اب اس کے بعد کیا ہوا، اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ آگے بات کریں گے. کیسے پہلا وحی شروع ہوا، اور اس سے پہلے ابھی تو وحی شروع ہونے سے پہلے کیسے وہ خواب آنے لگتے ان کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اسپیشل خواب دیکھا کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہم لوگ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، آج یہیں پہ کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.